You are watching Maulana Anis Bilgrami. Please subscribe. Also, don't forget to like, comment, and share. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد. اس انسان کے کامیاب اور بامراد ہونے میں کوئی بھی شک نہیں. یقیناً وہ انسان بڑا عقل مند اور سمجھدار ہے جس نے اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنے رب کو پہچان لیا، اور اس شخص کی ناکامی اور نامرادی میں کوئی شک نہیں جس نے اس دنیا میں رہ کر اپنے رب کی عطا کی ہوئی تمام نعمتوں کو استعمال کیا، اور اس کے باوجود اس نے اپنے رب کو نہیں پہچانا، اپنے خالق اور مالک سے غافل رہا. اس نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ یہ میرا مکمل وجود جو مجھے ملا ہوا ہے، اس پورے وجود کو بنایا کس نے؟ ہر سانس کے پیچھے جو ایک بڑے آکسیجن کا سسٹم ہے، یہ آکسیجن کا اتنا بڑا نظام کس نے عطا کیا؟ جس پانی کے بغیر انسان کی زندگی کا تصور نہیں کیا جا سکتا، وہ پانی اتنی بڑی مقدار میں فراہم کس نے کیا؟ بدن میں موجود کروڑوں سیلز کو طاقت اور قوت فراہم کرنے کے لیے اس دھرتی سے غذائیں کس نے نمودار کر دیں؟ 24 گھنٹے اپنے رب کی نعمتوں کو استعمال کرتا رہا، ان نعمتوں کے عطا کرنے والے کو اس نے کبھی یاد نہیں کیا. بے شمار احسانات لا تعد ولا تحصى، اللہ کے احسانات کو گنا نہیں جا سکتا، اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کیا جا سکتا. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، بے شمار نعمتوں کو ہمہ وقت استعمال کرتا ہے مگر اپنے منعم کو یاد نہیں کرتا. اس کی ناکامی اور نامرادی میں کوئی شک نہیں، اس کی بربادی میں کوئی تذبذب نہیں. اس کی بربادی اس کا مقدر بن کر رہے گی، اور اس بربادی کو دنیا کی کوئی طاقت ٹال نہیں سکتی. اور وہ انسان بڑا عقل مند ہے، بڑا سمجھدار ہے، کامیاب اور بامراد ہے جس نے اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنے رب کو پہچانا، اپنے رب کی عطاؤں کو تسلیم کیا، اپنے رب کی نعمتوں پہ شکر ادا کیا. وَإِسْتَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کا اعلان ہے کہ میری نعمت پہ اگر تم میں سے کوئی شخص شکر ادا کرے گا تو میں اس کے لیے نعمتوں میں اضافے کروں گا، اور اگر کسی نے ناشکری کا راستہ اختیار کیا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر تم میں سے کسی نے ناشکری کا راستہ اختیار کیا، میری نعمتوں کو استعمال کیا، میری عطا کردہ نعمتوں پر شکر ادا نہیں کیا، تو یاد رکھو ان عذابی لشدید، یہ ایک سچائی ہے کہ میرا عذاب بہت سخت ہے. حقیقت سے کتنا دور ہے وہ انسان جو اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں کو استعمال کر کے اس کا شکر ادا نہیں کرتا، ناشکری اور کفران نعمت پہ آمادہ ہے. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو آگاہ کیا، اور خود انسان کو میرے رب نے مخاطب کرتے ہوئے یہ کہا ہے، یا ایھا الانسان، اللہ نے انسان کو مخاطب کیا ہے، اور انسان کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک
فی ای صورت ما شاء رکبک، اے انسان تجھے اس رب کریم سے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا جس نے تجھ کو پیدا کیا۔ شکوہ دیکھیں آپ، اللہ نے انسان کو مخاطب کر کے کہا تم مجھے ہی بھول بیٹھے، میں تمہارا خالق ہوں۔ اپنے وجود پر نگاہ دوڑاؤ، کوئی چیز ہم اور آپ دیکھتے ہیں تو فوراً یہ پوچھتے ہیں یہ کس ملک کی بنی ہوئی چیز ہے، کس کمپنی نے اس کو بنایا ہے۔ پنکھا آپ دیکھتے ہیں بڑا پسند آیا آپ کو تو فوراً پوچھتے ہیں کس کمپنی کا ہے۔ یہ پنکھے بعد میں پوچھنا کس کمپنی کے ہیں، کس کمپنی نے ان پنکھوں کو بنایا یہ بعد میں پوچھنا، پہلے اپنے وجود پہ نگاہ دوڑا کے یہ غور کرو کہ تمہارے اس وجود کو کس نے بنایا، اور یہیں پہ ٹھہر مت جانا کہ کس نے بنایا، یہ بھی سوچ لینا کہ کہاں بنایا، اور اسی پر ٹھہر نہ جانا، یہ بھی سوچ لینا کہ کس مٹیریل سے بنایا۔ یہ سب قرآن کی دعوتیں ہیں۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ، انسان کو اس بات پہ غور کرنا چاہیے کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا، کس مٹیریل سے بنایا گیا۔ مٹیریل بھی نگاہوں میں رہے گا تو اللہ کی قدرت سمجھ میں آئے گی۔ جہاں اس نے تمہیں بنایا ہے وہ جگہ یاد رکھو گے تو مزید اس کی قدرتیں سمجھ میں آئیں گی۔ یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث، وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں 3 تاریکیوں میں تدریج کے ساتھ بنایا ہے، تدریج کے ساتھ۔ تم کتنے چھوٹے تھے، تمہارا وجود کتنا چھوٹا تھا، اس وجود کو اللہ نے کہاں سے منتقل کیا، اور ماں کے رحم میں 3 تاریکیوں میں چاروں طرف سے رحم پیک ہے، باہر سے مٹیریل کی کوئی سپلائی نہیں ہے، اس بند اور تاریک اور تنگ جگہ میں یہ تمہارا سوچنے اور سمجھنے والا دماغ کیسے بنا اور کس نے بنایا؟ اس تاریک اور تنگ جگہ میں اور بند جگہ میں یہ دیکھنے والی آنکھیں کس مٹیریل سے تیار کی گئیں اور ان آنکھوں کو بنایا کس نے ہے؟ اس تنگ اور بند اور تاریک جگہ میں یہ تمہارے کانوں کے پردے کس نے بنائے اور ان پردوں میں قوت سماعت کس نے بھر دی؟ یہ پہلو میں دھڑکتا ہوا دل وہاں کیسے تیار ہو گیا؟ یہ پتھروں کے دانت وہاں کیسے پیوست ہو گئے؟ یہ تمہارے ناخن کا مٹیریل کیسے تیار ہو گیا؟ یہ تمہارے بالوں کا مادہ وہاں کیسے بن گیا؟ یہ رگیں اور نسیں اور ان میں خون کا دورانیہ کیسے جاری ہو گیا؟ جب اس پہ غور کریں گے تو ممکن نہیں کہ یہ بندہ اپنے اللہ کو نہ پہچانے۔ اللہ کی معرفت حاصل ہوگی اپنے وجود پہ غور کرنے سے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک، اے انسان تجھے اس رب کریم سے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا جس نے تجھ کو پیدا کیا، اپنے خالق کو بھول بیٹھا، جس نے تیرے وجود کو بنایا ہے، سنوارا ہے۔ الذی خلقک فسواک فعدلک، تسویہ ہے، تعدیل ہے۔ فی ای صورت ما شاء رکبک، اور جس شکل میں چاہا، جس صورت میں چاہا اس نے تم کو اس صورت میں ڈھال دیا۔ دنیا میں کتنے انسان اب تک پیدا ہو چکے ہیں، کتنے موجود ہیں، آئندہ نہ جانے کتنے پیدا ہوں گے، پارٹس وہی ہیں، اعضاء وہی ہیں، لیکن وہ ناک میں ان کی کیا کاریگری، آنکھوں میں ان کی کیا کاریگری، کانوں میں ان کی کیا کاریگری۔ وہ مصور ہیں، اس نے ہر شکل کو، ہر چہرے کو، اور شکل اور چہرے کو ہی نہیں بدن کے ایک ایک عضو کو مختلف کر دیا۔ آپ کو کہیں سائن کرنے ہوتے ہیں، کوئی رجسٹری کرانی ہوتی ہے، کوئی پاسپورٹ بنوانا ہوتا ہے، تو وہاں آپ کے دستخط ہی نہیں، یہ آپ کا تھم لگوایا جاتا ہے، انگوٹھا۔ اس میں کیا ہے؟ کتنے انگوٹھے ہیں دنیا میں انسانوں کے، ان کی مصوری دیکھو، ان کی کاریگری دیکھو،
کہ دنیا کے تمام انسانوں کے انگوٹھوں کی تحریر الگ الگ بنائی ہے. دنیا کے کسی انسان کے انگوٹھوں کے نشان دوسرے انسان کے انگوٹھوں سے مل نہیں سکتے. اللہ اکبر. فی ای صورت ما شاء رکبک. یہ سب کچھ دیکھتے ہو. یہ آنکھیں انگوٹھوں سے زیادہ اہم ہیں. جب آپ کسی دوسرے ملک میں جائیں گے، امیگریشن کے موقع پر آپ کی آنکھوں کے ذریعے آپ کے وجود کو پہچانا جاتا ہے کہ آپ وہی ہیں جن کا یہ پاسپورٹ ہے یا کوئی دوسرا ہے. اتنا سب کچھ دیکھتے ہوئے، اتنی ساری چیزوں کو استعمال کرتے ہوئے ان کے وجود کے تم منکر کیسے ہو گئے؟ اپنے خالق اور اپنے مالک کو تسلیم کیوں نہیں کرتے؟ پورا قرآن مجید جس میں 30 پارے ہیں، 114 سورتیں ہیں، اس پورے قرآن کی جملہ تعلیمات کی بنیادیں 3 ہیں. تمام قرآنی تعلیمات، قرآن کے جملہ مضامین یہ 3 بنیادوں پر قائم ہیں. ایک ہے ایمان باللہ، اور دوسرا ہے ایمان بالرسول، اور تیسری بنیاد ہے ایمان بالآخرت. اللہ پر ایمان لانا، اللہ کے رسول پر ایمان لانا، اور قیامت کے برپا ہونے پر ایمان لانا. یہ 3 بڑی اہم بنیادیں ہیں جملہ قرآنی تعلیمات کی. اللہ پر ایمان لانے کا مطلب جسے آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے اس کے وجود کو تسلیم کرو. لا تدرکہ الابصار. یہ آنکھیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی، یہ ہاتھ اس کو چھو نہیں سکتے. ہم اور آپ نبی اور رسول کے واسطے کے بغیر ان سے بات نہیں کر سکتے. جن آنکھوں کو اللہ نے دنیا میں وہ صلاحیت ہی عطا نہیں کی جو اس کو دیکھ سکے، اس کا ادراک کر سکے، جس کو آپ دیکھ نہیں سکتے، جس کو آپ چھو نہیں سکتے، جس سے آپ بات چیت نہیں کر سکتے، اس کو کیسے مانے، کس بنیاد پر مانے؟ اس نے اپنی معرفت کے لیے اور اپنی پہچان کے لیے کائنات کے ہر ذرے میں اتنی نشانیاں رکھ دی ہیں کہ کائنات کا کوئی ذرہ اٹھائیے، اس پہ تھوڑا سا غور کریں گے تو اس کا پیدا کرنے والا سمجھ میں آ جائے گا. وَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ آیَةٌ تَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ وَاحِدٌ. یا عربی شاعر بڑی حقیقت کو واضح کر گیا. کائنات کے ہر ذرے میں اس بات کی نشانی موجود ہے کہ اس کا پیدا کرنے والا اکیلا اللہ ہے. یہ جو اللہ نے ہمیں اور آپ کو وجود بخشا ہے، اس کے پارٹس ہیں، اس کے اعضاء ہیں. جب آپ قرآن پڑھیں گے تو آنکھیں کھل جائیں گی. ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. یہ قرآن تمہارے پاس اللہ کے رسول کے ذریعہ سے پہنچا ہے، اور اس قرآن میں آخرت کے برپا ہونے پر بے شمار دلائل اور شواہد موجود ہیں. انسانوں، اپنے خالق اور اپنے مالک کو پہچانو. انہوں نے تمہیں جو اعضاء بخشے ہیں ان اعضاء کی ذمہ داریوں کو سمجھو. یہ کان جن سے تم سنتے ہو، سننے میں احتیاط رکھنا. کل قیامت کے دن ان کانوں سے پوچھا جائے گا کہ تم نے سنا کیا ہے. اپنی آنکھوں سے تم بہت کچھ دیکھتے ہو، اس دیکھنے میں احتیاط رکھنا. کل قیامت کے دن پوچھا جائے گا ان آنکھوں سے کہ تم نے دیکھا کیا ہے. یہ دل جس میں طرح طرح کے خیالات پیدا ہوتے ہیں، طرح طرح کی چیزیں تمہارے دلوں کے پردوں پر نمودار ہوتی ہیں، طرح طرح کے وسوسے تمہارے قلوب میں پیدا ہوتے ہیں. احتیاط سے اپنے دل کے خیالوں کو استعمال کرنا. تمہارے دل سے بھی پوچھا جائے گا تو نے سوچا کیا ہے، کن خیالات کے اندر اپنے آپ کو مگن رکھا. قرآن کریم کی ایک چھوٹی سی آیت جس میں صرف 3 اعضاء کا تذکرہ ہے، کانوں کا تذکرہ ہے، آنکھوں کا تذکرہ ہے اور دلوں کا تذکرہ ہے. ان 3 اعضاء کا ذکر کر کے اللہ نے ایک جملہ فرمایا، کل اولئک کان عنہ مسئولا. کل قیامت کے دن تمہارے کانوں سے پوچھا جائے گا کہ تم نے کیا سنا، اور تمہاری آنکھوں سے باز پرس کی جائے گی کہ تم نے کیا دیکھا. تمہارے دلوں سے بھی باز پرس کی جائے گی کہ تم نے کیا سوچا. میرے ایمان والے بھائیوں،
قرآن کی اس آیت کے تناظر میں ہم نے اور آپ نے اپنے کانوں کو کبھی استعمال کرنے کی تیاری کی؟ قرآن کی اس آیت کے تناظر میں اپنی آنکھوں کو استعمال کرنے کے سلسلے میں کبھی احتیاط برتی؟ اپنے دلوں کے پردوں پر نمودار ہونے والے وسوسوں کے بارے میں کبھی کوئی احتیاط برتی؟ اگر نہیں برتی تو آج توبہ کر لو. یا اللہ، گزشتہ زندگی کے گناہوں کو معاف فرما، اب اپنے کانوں کو تیرے حکم کے مطابق استعمال کریں گے، اب اپنی آنکھوں کو بدنگاہی سے محفوظ رکھیں گے، بد نظری سے محفوظ رکھیں گے. آپ نے آنکھیں عطا کی تھیں اپنا کلام دیکھنے کے لیے، آپ نے آنکھیں عطا کی تھی اپنا گھر دیکھنے کے لیے، آپ نے آنکھیں عطا کی تھی والدین کی زیارت کے لیے، آپ نے آنکھیں عطا کی تھی علماء کی زیارت کے لیے، اور ہم نے ان آنکھوں کو کہاں کہاں استعمال کیا. میرے رب مجھے معاف فرما دے، اور اب میں اپنی آنکھوں کو احتیاط کے ساتھ میں استعمال کروں گا. دل میں جو وسوسہ آیا اس کو یقین کا درجہ دے دیا. میرے رب، ہم نے ان اعضاء کے استعمال میں بڑی غفلت برتی ہے، بہت سستی برتی ہے. آپ کے نبی نے ہمیں بتایا تھا کہ تمہارے ایک ایک عضو کے بارے میں پوچھا جائے گا. یہ زبان جو کسی کے بارے میں کچھ بھی بول دیتی ہے، کسی نے کوئی جھوٹ بولا زبان سے جس سے قرآن پڑھنا تھا، کسی پر بہتان لگایا زبان سے جس سے اللہ کا ذکر کرنا تھا، کسی کی غیبت کر ڈالی زبان سے جس سے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کرنا تھا. یا اللہ، ہمارے اس جرم کو معاف کر دیجئے، ہم نے زبان کا استعمال بہت غلط کیا ہے. اب آپ کی عطا کردہ زبان کو آپ کے قرآن کی تلاوت میں استعمال کریں گے، اب آپ کی عطا کردہ زبان کو آپ کے ذکر میں استعمال کریں گے، اب آپ کی عطا کردہ زبان کو آپ کے پیارے محبوب کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کرنے میں استعمال کریں گے. ابھی توبہ کریں اور ابھی تہیہ کریں. ان اللہ غفور الرحیم، بلا شبہ اللہ بڑی مغفرت کرنے والے، بڑا رحم کرنے والے ہیں. یہ زبان بہت بول رہی ہے، قرآن پڑھیں گے. اللہ کا فرمان ہے وہ دن آئے گا، ضرور آئے گا، وہ دن برپا ہو کر رہے گا جس دن ہوگا کیا؟ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. یہ قرآن کا بیان ہے، یاسین کے اندر اس کا تذکرہ موجود ہے. یہ آج نہیں جس میں ہم موجود ہیں، وہ دن جو ایمان بالآخرہ، قرآنی تعلیمات کا تیسرا بنیادی حصہ، قیامت برپا ہوگی، میدان محشر، الیوم الآخر، آخری دن جس کے بعد کوئی دن نہیں ہوگا. اس دن اللہ ہمارے منہوں پر خاموشی کا تالا ڈال دیں گے. آج تو یہ زبان ہے کچھ بھی بکواس کرتی ہے، خاموشی کا تالا زبانوں پر ہوگا. ہاتھ اور پیر بتائیں گے جرائم کیا کیے ہیں. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.